بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو وہ جنت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والے نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور دنیا تک آخر تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ فائدہ پس معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ کے راستے میں ذبح کا انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس قربانی عظیم کے بدلہ میں ایک دمبا ابلق و فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور بعد انہیں اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے جنت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو عوض اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق کے اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے، اور اس کی پشم سے حضرت سہرا خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگانی بھر رہا، اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہو سکے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ شوق عنایت فرمائے۔ آمین۔ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سہرا خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ،
تو میرے حکم سے ایک بادل آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، وہ جہاں پر ٹھہر جائے سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دیکھ کر کعبہ کی بنیاد ڈال لینا۔ چنانچہ بے حکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی اندازے سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا، شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا۔ یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت کی گئی، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، خداوند اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے پھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل جائیں گے، یعنی کہ وہ لبنان اور ہیرا اور ابو قبیس اور کوہ صفا اور مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بے موجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دائنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا، اور اسی طرح 2 پتھر اور لگائے۔ ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرضے کے مطلب یہ کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی۔ ترجمہ: اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، اے رب قبول کر، تو اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے، اور اس کے لوگوں کو میووں سے جو کو ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا، اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے، اور فرمایا کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا ہے، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا، یا الہی، تو نے فرمایا ہے بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا،
تیرے نزدیک میرا ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا ہے ابراہیم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اعلان کرو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیدل اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دری و مسافت کے واسطے بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا تم بلند آواز سے پکارو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب اور ماؤں کے رحم میں ہیں سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہذا ہر شخص کو اس حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا ایک بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولا لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرض ہے کہ کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں درخواست کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا۔ بعد ولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا کر چلے گئے، پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا اس وجہ سے، اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایک زمین طیف تھی، اور اس زمین کو زرخیز سرسبز شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوئیں اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگریزے سے بھری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ کے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر اس کا نام طیف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طیف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کی۔
کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، ہمیشہ آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سہرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کون اور کہاں سے آؤ؟ انہوں نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل سے کہا تم میری ملاقات کے آئے ہو یا جان کا قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو وہ آپ کی یہ آواز 1 میل تک جاتی اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی اے خداوند تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ بس خدا کی درگاہ میں عرض کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے کہ مردے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہا تو یقین نہیں کرتا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، کہا حق اے فرمانا تیرا مگر اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ اور تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آئے گا اور میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بے حکم الہی حضرت خلیل اللہ جانور لائے۔ ایک دن میں طاؤس تھا اور دوسرا مرغ اور تیسرا کوا اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے آپ سے ملا لیا، ہلا لیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے اور ایک پر پاؤں اور ایک پر پر اور دھڑ اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں پر آ کر مل گئے، اور جب وہ پہلی اصلی حالت میں آ گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ، بعد میں کبوتر کا ہے، پس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال: اس کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں۔
جو آپ مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کی وجہ سے کہا شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے اس کے برابر زیبہ دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا میں نہیں، ایسے ہرس دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن آخر کو موت ہے، لہذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے اور عارضی زندگی پر عمر درازی امید مت رکھ، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست